بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس کے وائس کے تمام دوستوں السلام علیکم۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد گھوڑا کہاں چلا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا کس نے تحفے میں دیا، اور کربلا کے واقعے کے بعد گھوڑا کہاں چلا گیا تھا۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خندوخال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیوملائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کلکی کے مجسمے میں اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کو کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت سے ہے ذوالجناح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مکوکس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودہ بنت زمہ کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ بنت زمہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیات کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ سب سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اسی طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زدہ عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ ماکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کرندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ ماکوکس کے کرندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے، لیکن اس میں سوار ہونے پر ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس موزور گھوڑے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ہی اس کے منہ زوری اطاعت میں بدل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ اسی طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔
آقا تو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسے حسین رضی اللہ عنہ اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے میرے پیارے نواسے، کیا آپ اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادہ حضرت حسین علیہ السلام کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئی تو گھوڑا نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین رضی اللہ عنہ پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا ہو، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح سے پی سکتا ہوں۔ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد چکا لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کے ساتھ لگائی۔ پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا، اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کر میدان کربلا میں بولا کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کدھر گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا کیونکہ یہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ساتھ کے سامنے سے گھوڑا غائب ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔